مشکلات او دغه د خبرې چې دي منو مهرباني اس کو جیسے ہی لائف ہوا اکاؤنٹ پہ پیٹر محترم دوستو، آج یہاں ہمارے پشتون دوستوں نے ڈیمونسٹریشن آرگنائز کیا ہے ان فرنٹ آف یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل۔ کرونا کی وجہ سے یقیناً کچھ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہر ریاست نے اپنی ایس او پیز لگائی ہوئی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی کئی یورپین ملکوں کے لوگوں کے داخلے پہ ایک طرح کی پابندی ہے، بعض شہروں پہ۔ اصل میں مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو اور بالخصوص جناب فضل آفریدی صاحب اور دیگر دوستوں کو کہ انہوں نے کم از کم اس وبا کے باوجود یہ جرأت رندانہ کی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ ہم سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے پالیسی ساز ایک ایسی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں جس کی وجہ سے بلوچ ہیں، پشتون ہیں، کشمیری ہیں، سندھی ہیں، سبھی لوگ جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کئی ہزاروں لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن ہیں، انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں۔ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نیشنل پریس کلب کے سامنے کئی دنوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کوئی حکومت نہیں، کوئی ادارہ نہیں، اور ججز پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ جس طرح کا مذاق جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ نام تو اس کا عدل اور انصاف مہیا کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نظام کا سب سے بڑا مذاق پاکستان کا عدالتی نظام ہے، جہاں ججز جو ہے وہ کہکے لگا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ جو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ انفورس ڈس اپیرنسز کا شکار ہیں۔ پی ٹی ایم کے لوگ جو ہے منتخب نمائندے ہیں اور وہ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں کس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ باقی لوگوں کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں کہ کسی بھی اسمبلی کے سیشنز کو وہ پارٹیسپیٹ کریں، لیکن پی ٹی ایم کے رہنما اور وہ جیل میں ہیں، اور ان کے اسمبلی کا اسپیکر جو ہے، نیشنل اسمبلی کا اسپیکر جو ہے، وہ اتنی بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ ان کے بھی پروٹیکشن آرڈر جاری کیوں، یا ابھی سینٹ کا الیکشن ہو رہے ہیں تو اس عمل سے بھی ان کو باہر رکھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو لہذا یہ ایک پورا 70 سالوں سے یہ قومیں جو تاریخی قومیں ہیں، بلوچ، پشتون، سندھی، کشمیری، یہ تاریخی قومیں ہیں۔ جب پاکستان نہیں تھا تو تب بھی یہ قومیں اپنی تاریخ رکھتی تھی، اپنا کلچر رکھتی تھی، اپنا زبان تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ہم آہنگی اور کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی انتہا پسندی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی دہشت گردی نہیں تھی۔ لیکن جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ پشتون، سب سے زیادہ وکٹم جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار پشتون ہیں، جن کے بچے بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو گھر سے باہر جاتا ہے وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، زندہ آئے گا یا اس کی لاش آئے گی، اس لیے کہ اسٹیٹ کی پیٹرنیج کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں کا ایک انفراسٹرکچر موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو انصاف کی بات کرتے ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، جو اپنے قوموں کے تاریخی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہ سارے وکٹم ہیں، وہ چاہے بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوں، پشتونخوا سے تعلق رکھتے ہوں، وہ چاہے سندھ سے تعلق رکھتے ہوں یا کشمیر سے، وہ سب لوگ جو ہے وہ وکٹم ہیں اس اسٹیٹ کے ہاتھوں۔ جب سے یہ اسٹیٹ قائم ہوئی ہے، قوموں، تاریخی قوموں پہ ایک جبر مسلسل ہے، اور اس جبر کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈائسپورا بلوچ ہے، ڈائسپورا کشمیری ہے، ڈائسپورا پشتون ہے، ان سب دوستوں کو مل کے، چونکہ ہم سارے لوگ ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں جو ہے
وہ ظلم اور جبر کا شکار ہیں. لہٰذا اس جبر اس ستم کے خلاف جو ہے وہ ہماری بھی جدوجہد یونائٹڈ ہے. چونکہ حکمرانوں کی تو یہ کوشش رہے گی کہ وہ ہمیں تقسیم کریں اور ہم پہ حکمرانی کریں, اور اب تو دوسرا عہد بھی شروع ہوا ہے کہ وہ ہمیں کنفیوز کریں کہ ہمارے تاریخی دوست کون ہیں, ہمارے تاریخی دشمن کون ہیں, کس نے ہماری گردن پہ لات رکھی ہوئی ہے. اس لات کو ہٹانے کے بجائے ہم طرح طرح کے کنفیوژن کا بھی شکار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پشتونخوا کے رہنماؤں کا فرض ہے, سندھی رہنماؤں کا فرض ہے, بلوچ رہنماؤں کا فرض ہے, کشمیری رہنماؤں کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کو کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہونے دیں اور انہیں یونائٹ کرنے کی اپنی شب و روز محنت کریں, اور اپنے اس دشمن جو آپ کو جیلوں میں بند کر رہا ہے, جو آپ کے نوجوانوں کو پس دیوار زندہ اور ان کو غائب کر دیتا ہے, اور ان سب کے خلاف ہماری یونائٹڈ وائس ہونی چاہیے, اور ہمیں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی مسلط پسندی یا کمپرومائز کی طرف نہیں جانا چاہیے, بلکہ جرأت کے ساتھ اپنی تاریخ کی بقا اور اپنے عوام کے بنیادی سیاسی, سماجی اور معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. تو میں نے آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا, تو بہت شکریہ, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اس لیے یعنی عدد کوئی بات نہیں ہوتی, اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ اپنے جذبات برہمی کو اور اپنے مظلوم عوام کے ساتھ سولیڈریٹی دکھانا اور عالمی برادری کو کال دینا, اور اس کے لیے جو آپ نے یہ جرأت دکھائی ہے, میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ, بہت بہت شکریہ.